حضرت ایک بڑے اہم اور حساس موضوع پہ آپ سے ایک سوال ہے۔ ابھی انتقال ہوا ہے ہندوستان میں مولانا سید سلیمان حسنی ندوی صاحب۔ ان کے انتقال کے بعد خصوصاً سوشل میڈیا جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے جو مرضی لکھے۔ تو دو طرح کے طبقات ہیں، ایک وہ طبقے ہیں جو ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں اور سرپرائزنگلی اس میں زیادہ تر اہل تشیع حضرات سب سے آگے ہیں۔ حالانکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، جس مسلک کا کوئی آدمی جائے تو عموماً اسی مسلک کے لوگ اس کو زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ ان کے خلاف لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، جو دوسرا طبقہ ہے جو ان کے حمایت میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت اور جو کچھ ان کا راہ اعتدال کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ حال ہی میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ حال ہی میں فوت نہیں ہوئے، وہ اس دن فوت ہو گئے تھے جس وقت انہوں نے حضرت معاویہ سمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے انحراف کیا تھا۔ پہلے ترقی تھی، پھر ان کی وفات اس وقت ہو گئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج فوت ہوئے ہیں۔ آج ان کی جو وفات ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے، ورنہ مر ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں، امت مسلمہ کے ذہن میں اس وقت وہ مر گیا تھا شخص۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ تعریفیں کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، میں اس حوالے سے ایک ہی جملہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ دنیا میں بڑا وہ ہے جو بڑے کی عزت کرے۔ ہم بڑا اسے سمجھتے ہیں۔ اس دھرتی پہ جو انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا طبقہ ہے، وہ طبقہ ہے جس کو قرآن نے افضل کہا ہے، جس کو قرآن نے باقاعدہ آپ کے اور میرے لیے ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ تو جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ کھلی بات ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کہ ہم ان کے بارے میں اب کیا کہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ موتا کے لیے احادیث پاک میں آیا ہے کہ جو وفات ہو جائے اس کو برے الفاظ سے یاد نہ کریں، لیکن جو پہلے وفات پا جائے یہ اس کے لیے بھی قانون لاگو ہوتا ہے یا صرف آج والوں کے لیے ہو رہا ہے؟ پہلے انتقال کچھ ان صحابہ کرام کا بھی ہوا ہے جو رسول اللہ سے پہلے دنیا سے گئے ہیں۔ مثلا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں دنیا سے گئے ہیں، تو وہ بھی تو اس وقت پہلے کی وفات ہے۔ یا ان سے پہلے تو ہزار گنا پہلے ہیں کہ جو صحابہ کرام اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما حضور کے فیملی ممبر ہیں، ان کے لیے اتنا خطرناک جملہ بولنا، شاید جس کے لیے میں بولنے کتاب نہ رکھوں اور امت مسلمہ سننے کتاب نہ رکھے، وہ جملے انہوں نے ان کے لیے بولے ہیں۔ تو ان کو اس حدیث پاک پہ عمل نہیں تھا، تو میرے خیال میں یہ اسی کا بدلہ لے رہے ہیں کہ آج دنیا میں متشدد طبقہ کہیں یا دل دکھی طبقہ کہیں، وہ ان کے لیے بھی الفاظ بول رہا ہے۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم اور تحقیق کی بڑی چیز تھی، ان کی خوبیوں کو مانا جائے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے علم اور تحقیق کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن علم اور تحقیق اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر چھرا چلا لیں، ہم اپنے ایمان سے بیزاری کر لیں۔ تو انہوں نے یہ کام دنیا میں کیے ہیں، تو صرف علم و تحقیق کے پیچھے چھپ کر آپ ان کی اس طرح کی نازیبا جملے جن سے ان کو توبہ کرنی چاہیے تھی، اس سے آپ جو ہے نا منہ نہیں پھیر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ان کی ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں، ان کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ میں آج بھی اس چیز پہ قائل ہوں کہ ٹھیک ہے، مرنے والے کے لیے آپ برا جملہ نہ کہیں، لیکن اس کی برائیوں سے آنکھیں بھی نہیں بند کرنی چاہیے۔ مجھے کل سے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کا رجوع ہو گیا ہے، میں نے کہا رجوع ثابت کریں۔ رجوع کسے کہتے ہیں؟ رجوع چھوٹا لفظ ہے حضرت، معافی نامہ اس کو دیکھیں، معذرت نامہ مجھے دکھائیں۔ معذرت نامے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے، آپ نے توبہ کر لی ہے، غلطی کا احساس ہو گیا، تو آپ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں، آپ ان کتابوں کو نظر آتش کریں، آپ ان عقائد سے واپس ہو جائیں۔ لیکن یہ کیسا نظر آتش ہوا ہے معاملہ کہ تعریفیں کہاں سے ہو رہی ہیں، باتیں کہاں سے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ توبہ ہے، اس میں حضرت کعب بن مالک ہیں، ان کو خط آیا ہے ایک کافر بادشاہ کے ہاتھوں، اور وہ ان کو اچھا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے وہ خط تندور میں ڈال دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی غیر مسلم اگر آپ کو دین سے بیزاری کے اوپر اپریشیٹ کرنے کی باتیں اور دین کے بیزاری کے تانے اور اس طرح کی جھوٹی باتیں، تو فائدہ حضرت، وہ تو کہتے ہیں نا کہ جو ماں سے غداری کر کے ماں کے دشمن سے اعزاز لے
تو ایسی خودداری نہیں، ایسی غداری سے تو مر جانا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہے، اس پر یقیناً ہمارے دل دکھی ہیں۔ رہ گیا کفر اسلام کا مسئلہ، ہم کافر نہیں کہہ رہے کہ اس نے کلمہ چھوڑ دیا تھا تو کافر ہو گیا ہے، لیکن یہ چیزیں اس طرح گستاخیاں یہ بارڈر پہ تو آپ کو پہنچا دیتی ہیں۔ میں یوں بھی نہیں کہتا کہ فلاں ہیں، لیکن حضرت میری دعا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے توبہ کر لی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن عملی میدان میں مجھے کوئی توبہ نظر آ نہیں رہی۔ لیکن میں ان کے پچھلوں سے، ان کے لواحقین سے اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس احساس کو سمجھیں گے کہ جن کے لیے شاید کوئی توبہ کا لفظ کہنے والا بھی آج تیار نہ ہو یا استغفار کا لفظ، تو ایسے ڈگر پہ نہیں چلنا چاہیے اور اس معاملے کو اور اس باب کو یہاں سے بند کر کے اپنا آگے کا معاملہ دیکھنا چاہیے۔